السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الکبر، تکبر، ایروگنس. کبر کے لیے اردو میں غرور اور تکبر دونوں الفاظ آتے ہیں. تکبر تو پھر عربی ہی کا لفظ ہے، باب تفاعل پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بتکلف بڑا بننا. اور غرور کا لفظ دھوکے سے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر اور غرور کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ متکبر، مغرور دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ دراصل دھوکے کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے ہے. جو بندہ بڑا بننا چاہتا ہے وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تکبر اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، حق کا اعتراف نہ کر کے، اور تکبر بندوں کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، بندوں کو حقیر جان کر. تکبر دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کے احساس کا نام ہے. یہ دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ ہی نے بعض کو بعض پر بلند درجے عطا کیے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ درجات. یہ درجے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی. بعض اوقات ایک انسان کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دولت مل جاتی ہے، یا جسمانی طاقت، یا کوئی مقام اور مرتبہ، یا رتبہ، یا علم. یعنی کسی بھی اعتبار سے ایک انسان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان کا امتحان ہو، انسان کو آزمایا جائے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کیا کرتا ہے. انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. بعض اوقات انسان اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ شاید اس کا اپنا کوئی کمال ہے، یا اپنی کسی محنت یا کوشش کا نتیجہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے. اگر اس میں اپنی اس کی کچھ کوشش شامل بھی ہو تو بھی اس کوشش کے پیچھے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہ اسباب اس کے لیے پیدا نہ کرے، توفیق نہ دے، تو انسان کی کوششیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں پر پہلی آیت ہے، قال اللہ تعالی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. المؤمن 60. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، دعا مانگنے سے، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل و خوار ہو کر. یعنی جو لوگ گھمنڈ میں آ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے ضد اور انا کا شکار ہو کر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ جاتے ہیں، اس کے آگے جھکتے نہیں، اس سے دعا نہیں کرتے، تو ان کا انجام کیا ہے کہ وہ ضرور ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. بات یہ ہے کہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہے ہی بندگی کا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ممکن ہی نہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان رشتہ گھمنڈ کی بنیاد پہ قائم ہو. بڑائی اللہ کے لیے ہے. اگر انسان اس دھوکے کا شکار ہو جائے کہ میں بھی بڑا ہوں اور میری مرضی اور میری عقل اور میری سمجھ اور جو میں چاہوں وہ ہو، تو ایسے میں یہ رویہ اسے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بنا دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ بندے سے ایسے کسی رویے کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنا محتاج پیدا کیا ہے، اور دعا اسی محتاجی اور ضرورت کا اظہار ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم کچھ نہیں جب تک تو ہمیں کچھ عطا نہ کرے. ہم کسی چیز کے مالک نہیں، اصل مالک تو ہے. لیکن جب کوئی بندہ اس حقیقت کا اعتراف نہ کرے، اظہار نہ کرے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کرے، اس سے مانگے نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کرے، اس وقت تک وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا. دعا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر نہ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، حالانکہ انسان اپنی ایک ایک سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اس حقیقت کا انکار کرنے والا دراصل خود کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ خلاف حقیقت کام کر رہا ہوتا ہے. عاجزی کیا ہے دراصل؟ حقیقت واقعہ کا اعتراف کہ آپ جو ہیں اس کو مان جائیں کہ آپ یہی ہیں. مثلاً ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، اگر کوئی اس کا اعتراف ہی نہ کرے، تو اس کی یہ کیفیت یا اس کا یہ طریقہ کس پر مبنی؟ جھوٹ پر مبنی. تو آپ کب تک حقیقت کے خلاف چل سکتے ہیں؟ آپ کب تک حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ مثلاً میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوں تو یہ کس چیز کا انکار ہے؟ حقیقت کا انکار ہے نا. کہ میں جو حقیقت میں کمزور ہوں، میں جو دراصل محتاج ہوں، میں اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی، تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہی ہوں. اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اصلیت کا، اپنی حقیقت کا اقرار کرے اور اپنے اوپر جھوٹ کا لبادہ نہ اوڑے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے متکبر گزرے ہیں، خواہ وہ فرعون ہو یا قارون ہو، انہیں اپنی حقیقت سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی. فرعون کی کیا غلط فہمی تھی؟ کیا سمجھا تھا اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. صرف رب بھی نہیں کہا تھا، کیا کہا؟ اعلی. صرف رب نہیں، رب بھی اعلی. اس بات کا حقیقت سے کیا تعلق تھا؟ کچھ بھی نہیں. کس قدر اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. صرف ایک وقتی کامیابی یا وقتی طاقت یا وقتی اقتدار پا کر وہ اپنی اصلیت بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا انجام خراب کیا اور اپنا نقصان کیا، ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہوا. قارون کو بہت دولت ملی تھی اور یہ دولت اس کے لیے آزمائش بن گئی. اس نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی. سورۃ الکہف میں باغ والے کا واقعہ کیا بتاتا ہے؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا. آپ کی یہ سمجھ غلط سمجھ ہے. آپ کا یہ خیال خوش فہمی پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر تکبر غرور ہے، دھوکہ ہے، حقیقت کا انکار ہے، جھوٹ کا لبادہ ہے، خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، نفسیاتی بندھن ہے جس میں انسان بندھا ہوا ہوتا ہے، اپنے اوپر اس نے ایک خول چڑھایا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس کیفیت میں رہتا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے. تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سے درست تعلق قائم کرنے کے لیے کہ اپنے عجز، اپنی کمزوری، اپنی حیثیت کا حقیقی اعتراف کرے اور دل سے مانے کہ میں کمزور ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں مسکین ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے. تکبر کی ایک دوسری قسم بندوں کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلی قسم کا تکبر یعنی اللہ کے مقابلے میں تکبر انسان کے اندر
کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. جو انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ بندوں کے آگے متواضع کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑی ہستی رب العالمین کے آگے نہیں جھکتا، اس کا حق نہیں پہچانتا، اس کو بڑا نہیں مانتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس سے دعا نہیں کرتا، ایسا شخص بندوں کے سامنے یا بندوں کے مقابلے پر کیسے متواضع ہو سکتا ہے؟ متواضع کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہو. اس نے یہ سیکھا ہی نہیں، اس کی گھٹی میں ہی نہیں، اس کی عادت میں ہی نہیں، اس کی فطرت میں ہی نہیں. یہیں سے تمام خرابیوں کی ابتدا ہوتی ہے. ہر برائی یہیں سے جنم لیتی ہے، اور یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے. انگریزی کا ایک مشہور مصنف ہے ولیم لا، وہ کہتا ہے کہ برائی جب شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے. برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے انکساری کے ذریعے ہوتا ہے. برائی جب شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے، اکڑ سے شروع ہوتی ہے، تکبر سے شروع ہوتی ہے، اور خاتمہ اس کا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عاجزی اختیار نہ کرے. بندوں کے ساتھ ہماری جتنی بھی لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف اور فساد اور ظلم ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ اسی وقت جب ہم دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، دوسرے کے مقابلے میں اپنا حق زیادہ جماتے ہیں، اپنے حقوق اوپر رکھتے ہیں، دوسرے کا حق ماننا نہیں چاہتے، دینا نہیں چاہتے، اعتراف ہی نہیں کرتے، صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی، دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے. تو یہیں سے ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں، کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ ہو جاتا ہے یہاں کر. عبادت کی روح ہی عاجزی ہے، عبادت کا لفظ ہی عبد سے ہے. طریق معبد کہتے ہیں اس راستے کو جس پر خوب چل چل کے اس کو ہموار کر دیا گیا. صحیح عبادت گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اتنا لتاڑ چکا ہو، اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کر چکا ہو، طرح طرح کی آزمائشوں اور فتنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر چکا ہو کہ واقعی وہ حقیقی معنوں میں عاجز بندہ بن چکا ہو. تو آپ دیکھیے کہ عام حالات میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کیا عبادت کے مظاہر ہیں. ان سب میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے. اسی طرح غیر معمولی حالات میں جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، تو اس وقت بھی بندے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی عبادت ہی کا ایک طریقہ ہے. اس وقت وہ غیر اللہ کی طرف نہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. اسے بھوک ہو یا پیاس ہو، اس کی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اس کے دل کی پکار کیا ہو کہ میرا رب مجھے کافی ہے، میرا رب ہے. یہی دراصل بندے کا وہ تعلق ہے عبادت کا جو در حقیقت ہونا چاہیے، خواہ وہ ریچولز کی شکل میں ہو، زبانی دعا کرنے کی شکل میں ہو، یا دل کے احساس کی صورت میں ہو. اور یہ دراصل احساس ہی ہے جو انسان کی زبان سے الفاظ بن کے نکلتا ہے اور اس کے عمل میں عاجزی پیدا کرتا ہے. پھر اس کے لیے عبادت مشکل کام نہیں رہتی. اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے، خشوع کرنے والوں کے لیے، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے پکارا، اب میری مرضی نہیں رہی، اب مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی. وہ فوراً اپنے نفس کو کچل کر اپنا آرام چھوڑ سکتے ہیں، اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں اور فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. پھر ان کی اپنی مرضی نہیں رہتی. اور تکبر کس چیز کا نام ہے دراصل؟ اپنی مرضی کرنے کا، خواہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہو یا بندوں کے مقابلے میں. اور آپ دیکھیے کہ عموماً جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، فساد کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ منمانی کرنے سے،
اپنی مرضی منوانے سے، کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے، جیسے میں کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں بس ہر چیز ویسی ہو جائے. اور اگر وہ ویسی نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان اخلاق کے کس درجے پر ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا عام حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. کب پتہ چلتا ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. مثلاً عام روزمرہ زندگی سے مثال لائیے، کوئی اپنے گھروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اور لوگوں سے معاملہ کرتے وقت کیا ہوتا ہے جب کوئی خلاف مرضی کام ہوتا ہے. مثلاً بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور آپ کی مرضی کے خلاف کسی دوسری جگہ رکھ دی واپس، کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ غصہ. کیوں آتا ہے؟ مرضی کے خلاف ہوا کام، اور اس پر ری ایکشن کتنا ہوتا ہے. اگر کوئی پیمانہ ہو ناپنے کا تو دیکھیں کہاں تک جاتا ہے وہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو پہچانا کریں. کسی باہر والے انجان شخص سے جھک کے ملنا، وقتی طور پہ اس کی خوشامد کر دینا، اپنا لہجہ بھی نرم کر دینا اور بڑے عاجز مسکین نظر آنا، یہ عاجزی نہیں ہوتی. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ انکساری نہیں ہے. وہ تو کیا ہے دراصل؟ موقع پرستی. اپنے سے بڑا نظر آیا تو مسکین بن گئے، چھوٹا نظر آیا تو دبا دیا اس کو، نظر انداز، اگنور کر دیا اس کو. یہ تو اخلاق کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے لوگوں سے کیسے ملا کرتے تھے؟ بڑی بڑی غلطیاں کر جانے والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوا کرتا تھا؟ غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ اسی لیے آپ انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز تھے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس اور اپنی منمانی کرنے کی شدید خواہش، یہ تمام خرابیوں اور فساد کی جڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ذلیل و خوار ہو کر کا لفظ خاص طور پر کیوں استعمال کیا گیا؟ تکبر کے مقابلے میں. وہ بڑا بننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو چھوٹا کر دے گا. قیامت کے دن کا عذاب صرف عذاب نہیں اور رسوائی بھی ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گی نا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. دنیا میں اگر کہیں آپ کسی کے سامنے گر جاتے ہیں، چاہے منہ کے بل نہ بھی گریں، پھسل ہی جائیں، کبھی رسوائی محسوس ہوئی؟ کوئی تجربہ یاد کریں اپنا ایکسپیرینس. السلام علیکم. عید کے دن میں نماز پڑھنے گئے تو میں سنو پہ سے پھسل گئی. پریگننٹ بھی تھی، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا. گرنے پر چوٹ سے نہیں روتا انسان، شرمندگی سے روتا ہے. اور سنو تو اتنی ٹھنڈی اور خوبصورت چیز ہے. جہنم کی آگ تو ایک گڑھا ہے، وہاں گر کر لوگوں کا حال کیا ہوگا. دنیا میں انسان بڑا بننا چاہتا ہے، جھوٹے پندار میں جیتا ہے. آپ وہ نظر آنا چاہتے ہیں جو آپ ہیں ہی کوئی نہیں. جھوٹی ساکھ بنائی ہوئی ہے، بناوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتے ہیں، لیکن بڑے بن نہیں سکتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف جہنم نہیں کہا، داخرین بھی ساتھ کہا ہے کہ وہ نیچے گڑھے میں پھینکے جائیں گے. اور یہ رسوائی کی انتہا ہے. قال اللہ تعالی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. الزمر 72. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیلا کہہ دیا جائے گا، کن کو؟ متکبرین کو. ادخلوا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے. جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. کہاں؟ جہنم میں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، ہمیشہ. فبئس مثوى المتکبرین کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی رسوائی. تکبر
صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ تکبر ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے اپنے قول، اپنی سوچ، اپنی بات، اپنے احساسات اور اپنے معاملے اور رویے میں انتہائی متواضع ہوتے ہیں۔ تکبر تو شیطان کی صفت ہے، اور شیطان کو قرآن مجید میں طاغوت کہا گیا۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ انتہائی سرکش۔ کیا کہا تھا اس نے؟ انسان کے مقابلے میں خود کو بہتر جانا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان احساس برتری کا شکار ہوا تھا۔ تواضع اللہ اور بندوں کے مقابلے میں سرکشی چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے سرکشی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ابدیت کا جو احساس ہے کہ میں بندہ ہوں، میں کوئی چیز نہیں، میں تو بندہ ہوں، میں معمولی چیز ہوں، یہی سبب بنتا ہے عاجزی پیدا کرنے کا۔ اور جب تک انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے اندر بندگی کی روح کوئی نہیں آئی، وہ صرف زبانی الفاظ دہرا رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، اندر یقین نہیں ہے اس کو کہ میں کمزور ہوں، اور وہ اپنی کمزوریوں کو مصنوعی طریقوں سے چھپاتا رہتا ہے، جھوٹ کے لبادوں سے، کیونکہ اعتراف نہیں کرتا۔ جب بندہ اعتراف کر لیتا نا کہ مثلاً میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ عمومی زندگی میں ہمارے ہاں رویے کیا ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے اور وہ جھوٹی ساکھ بناتا ہے، لوگوں کے سامنے مالدار نظر آنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کس چیز کا سہارا لینا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا، یا نہیں؟ پھر اس کے لیے وہ کیا کیا حربے اختیار کرتا ہے، وہ جھوٹ کے لبادے اوڑھ کر کیا کیا کرتا ہے، اس کی باتوں میں، اس کے عمل میں، اور پھر ان سب چیزوں کا جو ایک احساس ہوتا ہے نا، وہ ایک اندر کی گلٹ پیدا ہو جاتی، وہ شدید احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے وہ ہار ماننا نہیں چاہتا، حالانکہ وہ اس کے اندر وہ حقیقت ہوتی کوئی نہیں ہے، وہ ہوتا وہ نہیں ہے۔ تو باب تفاعل میں تکلف بھی ہوتا ہے نا۔ تو متکبر شخص جو ہے وہ نہیں ہوتا جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، دو رخا پن بھی سامنے آتا ہے، وہ ہے کچھ، وہ دکھائی کچھ دے رہا ہے، وہ ہے کچھ، وہ بن کچھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف مال کے معاملے میں نہیں، علم کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے وہ، یا پوری طرح نہیں ہوتا، اور وہ اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتا، مانتا نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا اس میں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وہ عالم نظر آنے کے لیے، وہ سمارٹ نظر آنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے؟ چند ایک ایسی چیزیں اختیار کر لیتا ہے جن کو وہ اتنا زیادہ الیبوریٹ کرتا ہے کہ جس کی بنا پر دوسرے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید اس کے پاس بہت کچھ ہے، حالانکہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص معمولی شکل و صورت کا ہے، اب وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، اب وہ دوسروں کو کچھ اور نظر آنا چاہتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ وہ لبادہ اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر۔ اس سے کئی ایک خراب قسم کی عادات جنم لیتی ہیں، جیسے سائیکالوجی کی ٹرم میں اس کو سنوبری کہتے ہیں، کہ بعض لوگوں کو ورڈ سنوبری ہو جاتی ہے، وہ ڈکشنری سے بڑے بڑے لفظ رٹ کے سیکھ لیتے ہیں اور محفلوں میں وقتاً فوقتاً بڑے پرتکلف انداز میں بولتے ہیں، جس سے لوگوں پر ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ اس شخص کے پاس بہت علم ہے۔ بعض لوگوں کو کپڑوں کے معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے، بعض لوگ کسی اور چیز میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعض اوقات جیولری کے معاملے میں آرٹیفیشل جیولری پہن کر دوسروں کو کچھ اور شو کریں گے، بعض لوگ ہر وقت پیسے کی بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر ہر وقت یہ شو کرتے ہیں
کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یعنی ان کی باتیں پیسوں ہی کے متعلق گھومتی ہیں. السلام علیکم. فرینچ سوسائٹی میں پہلے یہ بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی. تو ایک ان کے رائٹر ہے موپاسان، تو انہوں نے کافی ایسی سٹوریز لکھی تھیں. تو ایک سٹوری میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کالڈ دی نیکلس. ایک عورت ہوتی ہے تو اس کو بہت پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا جاب آرڈنری سا ہوتا ہے. تو بہت گلہ کرتی رہتی ہے کہ میں تو اتنی خوبصورت ہوں، میری تو شادی پتہ نہیں کہاں کہاں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں میں پھنس گئی ہوں. تو ایک دن وہ اس کے لیے لایا انویٹیشن کہیں کے لیے کہ ہم جا سکتے ہیں نا. تو پہلے تو بہت خوش ہوئی، کہتی پھر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. اس نے پیسے جوڑے، کپڑے لے کے دیے، کہتی اب میرے پاس جولری نہیں ہے. اس نے کہا تمہاری ایک فرینڈ ہے بہت امیر، اس سے بورو کر لو نا. تو فرینڈ نے کہا کہ جو چاہیے لے لو. تو اس نے وہاں سے ایک ریور آف ڈائمنڈز نکال کے نا بورو کیا. اچھا جی، شی وینٹ ٹو دی ڈانس، ایوری تھنگ واز گریٹ. گھر آتے آتے شی لاسٹ اٹ. تو پورا دیکھا، سب کچھ کیا، they couldn't find it. So then they bought another one for a huge amount of money. And then the husband started working 2 or 3 jobs. She became a maid. And it took them 5 years to pay off the necklace. And then she saw her friend in the park, and her friend didn't recognize her because 5 years of hard labor. So instead of being beautiful, she now looked very old, and the husband had money owed to loan sharks and whatever. And she said, now it's over. I can tell my friend what happened. And she said, that night I borrowed your necklace. I lost it, and we replaced it. And she said, you replaced it with a real river of diamonds? And she said, yes. And she said that necklace was fake. حقیقت یہ کہ قیامت کے دن جو شخص جیسا ہے ویسا ہی نظر آئے گا. سب لبادے اتر جائیں گے. یہ فیک لبادے جو ہم سب اپنے اوپر ڈال کے وہ نظر آنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ہم حقیقت میں ہیں نہیں، تو قیامت کا ایک جھونکا یا قیامت کا پہلا ہی لمحہ انسان کی ساری حقیقت کھول دے گا. سب پردے اتر جائیں گے اور انسان وہ ہوگا جو اس کا عمل ہے، اب جو اس کی اصلیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے. تو یہ فریب اور جھوٹ کا سودا کتنے دن کے لیے ہے؟ کیوں نہیں ہم اعتراف کر لیتے اس چیز کا جو حقیقت میں ہم ہیں؟ لیکن یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تعریف تو صرف اس کے لیے. یہ بیماری کہاں سے جنم لیتی؟ شہرت کا شوق، تعریف کا شوق، اور حقیقت میں دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونے کا شوق، بڑا بننے کا شوق. پھر انسان ان چیزوں پہ بھی تعریف چاہتا ہے جو اس نے کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کی نظریں لوگوں کی طرف اٹھتی ہیں کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور پھر وہ نہیں کرتا جو اسے حقیقت میں کرنا چاہیے. وہ ان کاموں میں پڑ جاتا ہے اور اپنی ساری انرجی، مال، طاقت اس چیز میں لگا دیتا ہے جو حقیقت میں اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں. پھر انسان وہ کام نہیں کرتا جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کو اور دوسروں کو واقعی فائدہ دے سکتے ہیں. اس کی ساری انرجی اور اس کی ساری طاقت غیر ضروری چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے. ایسا شخص خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، تضاد کا شکار ہوتا ہے، سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہوتا ہے. کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. جب تک ہم حقیقت کا اعتراف نہ کریں، ہم سچے نہ ہو جائیں، جو ہیں وہ نظر نہ آئیں، اس وقت تک بات نہیں بنتی. اس معاملے میں ہر انسان کو خود اپنے اندر جھانکنا ہوگا، خود اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے. کیونکہ انسان جب اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں پر بھی تعریف اور بڑائی چاہتا ہے جو اس میں ہیں، اور ان پر بھی جو ہے ہی نہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان چیزوں پر کی جائے جو انہوں نے کی بھی نہیں، جو ان کے اندر ہے بھی کوئی نہیں. وہ کسی کے کام اور کسی کی محنت کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے. وہ کسی کو گرا کر بڑا بننا چاہتا ہے. وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو اس کا حق ہے. وہ ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے جو کسی اور کا حق ہے. وہ حق دینے کے معاملے میں 100 تعویلیں کر لیتا ہے، لیکن حق لینے کے معاملے میں
اپنے مفاد اور اپنے حق کے لیے بہت شیر ہوتا ہے. وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے. اپنے اور دوسروں کے پیمانے فرق ہوتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے, اپنا اپنا احتساب کرے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. رواہ ابی داؤد کتاب اللباس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. پڑھیے. عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے الکبریاء بڑائی عظمت ردائی میری چادر ہے چادر جو اوپر لی جاتی والعظمت اور عظمت ازاری میرا تہبند ہے جو نیچے پہنا جاتا ہے. اب اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر یعنی لباس سے تشبیہ دی گئی کیونکہ لباس ڈھانکنے والی چیز ہے ظاہر نظر آنے والی چیز ہے اوپر کی چیز ہے. تو مراد یہ ہے کہ بڑائی اور عظمت صرف اللہ ہی کو زیب دیتی اسی کے شایان نشان ہے اسی کا حق ہے. فمن نازعنی پس جو کوئی کھینچے گا مجھ سے یعنی وہ بڑائی کی چادر اپنے لیے کھینچے گا یعنی خود بڑا بننا چاہے گا اپنی شان بڑھانا چاہے گا واحدا منہما ان میں سے کسی ایک کے ذریعے قذفتہ فی النار میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. یعنی بڑا بننا دراصل خدا کی خدائی میں شریک ہونا ہے. شرک کے پیچھے بھی یہ نفسیات ہے اور شرک سب سے بدترین جرم ہے. اسی طرح تکبر بھی بدترین اخلاق ہے. یہ بتائیے کہ کس طرح انسان بڑا بن کے دراصل خدا کی خدائی میں شریک ہوتا ہے. مثلا یہ شرک کیسے تکبر شرک کو بھی کیسے جنم دیتا ہے کیونکہ جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ ہر برائی کا آغاز یہی سے ہوتا ہے. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنا جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو موسم ہماری مرضی کے مطابق ہو بارش ہماری مرضی کے مطابق ہو سورج ہماری مرضی کے مطابق نکلے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم خفا ہو جاتے ہیں برہم ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اپنی زندگی کے معاملے میں ہم اپنے کچھ پلان ایسے کر لیتے ہیں پھر ان سے ایک انچ ہٹنا نہیں چاہتے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو بچے ہماری مرضی کے مطابق ہو اور ان کی شکلیں اور ان کے رنگ روپ اور ان کے عقل اور ان کی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. لہٰذا جب زندگی میں کوئی ایسی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر ہم اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں خفا ہونے لگتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی مرضی سے پلان کر لیتے ہیں انشاءاللہ تک کہنا گوارا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جیسی وہ چاہے ویسی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی دراصل کس چیز کی طرف لے جاتی ہے انسان کو ایروگنس کی طرف. غیب جاننے کی باتیں کرتے ہیں. بعض لوگ ایسی پوسٹ پر ہوتے ہیں ایسی اتھارٹی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز انہی کے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے خواہ وہ گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو. گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان کیوں جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے درمیان کیوں جھگڑے ہوتے ہیں کس چیز کی وار ہوتی ہے. ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کیا وجہ ہوتی ہے. بچے اپنی مرضی چاہتے ہیں ماں باپ اپنی مرضی چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے شوہر کو مقام کس نے دیا ہے اللہ نے بڑا بنایا نا اس کو ایک درجہ بلند رکھا ہے نا. اب جو اس کو تسلیم نہیں کرتا
جو عورت مثلاً اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ دراصل کیا کرتی؟ اللہ کے فیصلے کا انکار، حقیقت واقعہ کا انکار، کیونکہ یہ حقیقت واقعہ ہے. دس از اے ریالٹی، یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے اور اس کے خلاف اسٹرگل کرتے رہیں گے، آپ فطرت کے خلاف جائیں گے اور کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اسی طرح ماں باپ کو بڑا درجہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اب ان کو بڑا نہ ماننا، اپنے علم کی زیادتی پر یا کسی چیز کی بنا پر ان کو بیوقوف سمجھتے رہنا کہ ہمارے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو پرانے زمانے کی پیداوار ہیں اور وہ تو جاہل ہیں اور ساری عقل سمجھ ہمارے ہی اندر آ گئی، لہٰذا ہر فیصلہ گھر کا ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے ماں باپ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو دھمکی ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں. یہ سب رویے کیا ہیں؟ کس چیز کی پیداوار ہیں؟ ان سب چیزوں کے پیچھے خرابی اور بربادی کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ ایروگنس، تکبر. اگر ہر انسان دوسرے کو اس کا مقام اور اس کا حق دینے کو تیار ہو جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. آپس میں اچھے تعلقات اور اتفاق کی بنیاد تواضع ہے، عاجزی ہے. اتفاق کی جڑ کیا ہے؟ تواضع. اچھے تعلقات خواہ میاں بیوی کے بیچ میں ہو یا ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہو یا ساس اور بہو کے بیچ میں ہو، یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک دونوں طرف تواضع نہ ہوگی. کیوں؟ ذرا انالائز کیجئے. جب ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، میں بہتر ہوں، مثلا بڑا یہ سمجھتا ہے کیونکہ میری عمر زیادہ ہے لہذا میں بہتر ہوں، چھوٹا یہ سمجھتا ہے میرا علم زیادہ ہے میں بہتر ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، کوئی اتفاق نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی اچھے تعلقات نہیں. اور اگر اس کے برعکس ہر شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، دوسرے کی خوبی پر نظر رکھے، دوسرے کی اچھائی پر نظر رکھے، تو کیا ہوگا؟ ٹیم ورک آسان ہوگا. ہم ہمیشہ دوسروں کی نیگیٹو چیزوں پر زیادہ نظر رکھتے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہ بھی تو خوبی ہے، اس کے اندر یہ بھی تو اچھائی ہے. اگر ہمارے دیکھنے کا زاویہ بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر ایک سے بہترین کام لے سکتے، ہر ایک کی خیر سے فائدہ اٹھا سکتے. لیکن عموماً ہماری سوچ منفی ہوتی. ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں شریک ہوتے ہیں، وہاں کی جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو تو بھول جاتے ہیں، اور وہاں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ چل سکتے ہیں ایسے لوگ؟ نہیں چل سکتے. جب ہر انسان اپنی ذات اور اپنی بات کو زیادہ امپورٹنس دے، کس کو؟ اپنی ذات اور اپنی بات. لکھ لیجئے اس کو، پھر بھول جائیں گے. لکھا ہوا نہیں ہوگا تو چند دن بعد یہ ذہن سے بھی اتر جائے گا اور دل سے بھی اتر جائے گا. یہ باتیں پتہ ہیں آپ کو، ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. جب ہر شخص اپنی ذات اور اپنی بات کو زیادہ اہم سمجھے، برتر سمجھے، اپنی رائے اور اپنے مفاد کو اوپر رکھے، تو 4 لفظ ہو گئے: بات، ذات، رائے، مفاد. کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف کسی بڑی بڑی میٹنگز اور پروگرامز کے اندر ہی نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی جو زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں نا. مثلا گاڑی میں سامان ہی رکھنا ہے، جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ نے گروسری کی، ہسبینڈ وائف دونوں نے جا کے اندر کچھ چیزیں خریدی، واپسی پہ 2 لفافے اس نے اٹھا لیے، 2 اس نے اٹھا لیے. بیوی چاہتی ہے سامان ڈگی میں رکھا جائے، ہسبینڈ کہتا ہے اندر ہی رکھ دو. اب ڈگی کیا کھولنی؟ اب دونوں اڑ جاتے ہیں، فساد شروع ہو گیا. چیختے چلاتے گاڑی میں بیٹھے، سارا رستہ گرمبل کرتے رہے، اترے موڈ آف ہوا، ادھر بچوں پہ غصہ نکلا، ادھر کسی اور پہ نکلا. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اگر ان میں سے ایک اپنی رائے کی قربانی دے دیتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈگی میں رکھے، اندر رکھے، باہر رہے، سو واٹ؟ پھر اس نے کہا وہیں رہنا ہے، وہاں سے پھر نکال لینا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہے نا.
بالکل چھوٹی چھوٹی معمولی، اور جو ہر قدم پہ ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم انا کا مسئلہ پھر بنا لیتے، پھر ان کو پالنے لگ جاتے اندر، پھر وہ چھوٹی بہت بڑی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو بریک نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، پھر وہ پائل اپ ہونے لگتی ہیں، ایک تہ لگ گئی، تھوڑے دن بعد ایک اور لگ گئی، پھر ایک اور لگ گئی، وہ ایسا بیریئر کریٹ ہو جاتا ہے کہ پاس رہتے ہوئے بھی لوگ پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیواریں آ گئی ہیں بیچ میں کہ اب کون آگے بڑھے، کون ان کو توڑے، کون کس کے لیے قربانی کرے. انا خیر منہ، اس کو جھکنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے. یعنی وہ خرابیاں ریپیٹ ہوتی رہتی، ماحول میں وہی، ہر طرف وہی جنگل اگا ہوا ہے، کوئی اس کو کاٹنے کو تیار نہیں، کوئی صفائی کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک دوسرے کو انہیں غلط چیزوں پر شے دے رہا ہوتا ہے، سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک شخص غلطی کرتا ہے، پھر وہ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ بھی ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اور زیادہ ہوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہو تم بالکل. اصل میں تکبر ہے ہی خلاف حقیقت سوچ اور بات اور رویہ، یعنی ریالٹی کے خلاف جانا ہے، جھوٹ ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں. اگر اللہ کے قائم کیے ہوئے درجوں کو ہم مان جائیں، ایک دفعہ کسی کو امیر بنایا، اللہ نے بنایا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی اور جھوٹے لبادے سے اس کا مقابلہ کرنے کی. کسی کو علم زیادہ دیا ہے، اللہ نے دیا. کسی کو عمر میں مجھ سے بڑا بنایا، اللہ نے بنایا. مجھے مان لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ مجھ سے بڑے ہیں. جس دن مان لیا نا اس حقیقت کو کہ مجھ سے بڑے بہت سے مقام ہیں، بہت سے درجے ہیں، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی مال میں زیادہ ہے، کوئی عقل میں زیادہ ہے، کوئی عمر میں زیادہ ہے، کوئی رتبے میں زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قربانی کا جذبہ آ جائے گا، پھر قربانی کرنا آسان ہو جائے گا. اور کیا سوچ کے، بڑا تو اللہ ہی ہے نا، میں تو بندہ ہوں، بڑائی میرے لیے تھوڑی ہے. پھر کوئی آپ کو برا بلا کہہ بھی جائے تو زیادہ برا نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑائی تو اللہ کے لیے. مجھے کسی نے برا کہہ دیا تو کیا ہوا؟ پھر دوسروں کی باتیں سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کسی نے آپ کا مذاق اڑا دیا، آپ کی شکل کا، آپ کی بات کا، آپ مائنڈ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے نا کوئی کسی پہ تھوکے تو اپنے منہ پہ ہی آتا نا، اپنے سے اوپر والے پہ تھوکے تو اپنے پہ آئے گا اونچا منہ کر کے. اگر کوئی حقیقت میں بڑا اور آپ اس کی بڑائی نہیں مان رہے تو آپ ایک جھوٹے پندار کا شکار ہیں، تو پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر ہی آئے گی بات. آپ دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے، لوگ آپ کو کر دیں گے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. رائے کی قربانی میں کوئی کمزوری نہیں ہے. مثلاً دو لوگوں میں ایک آرگیومنٹ ہو رہی، دونوں اپنے آپ کو حق ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. اگر ایک وڈرا کر لیتا ہے، اپنا حق لے لیتا ہے، اور دوسرے کا حق اس کے باوجود کہ دوسرا نہیں دے رہا دینے لگتا ہے، تو دل ایک طرح نہیں رہتے. چند ہی دن میں دوسرے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اور دوسرا بھی پلٹ آتا ہے. اگر وقتی طور پر ٹکراؤ چھوڑ کر دوسرے کی بڑائی یا دوسرے کی رائے کا احترام کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں جو جگہ بنے گی، پلٹ کے واپس خیر آپ ہی کی طرف لوٹے گی، وہ آپ کو ملے گا. لیکن جب آپ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرا اپنی طرف اڑ گیا، دونوں ہی باہم طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے، حاصل کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا. اور کمزوری کسی ایک رائے کی قربانی سے آپ کمزور نہیں بنتے، کیونکہ کسی اور موقع پر پھر موقع آ جائے گا کہ جب آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے کہیں بہتر نکل آئے گی اور پچھلے واقعے کی وہ نفی کر دے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. حق کا انکار جو ہے وہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. جیسے شیطان نے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو حق کا اعتراف ضروری ہے، سچائی کا اعتراف،
خواہ وہ کسی کے مقام کی شکل میں ہو، کسی کے درجے کی شکل میں ہو، اللہ کے کسی فیصلے کی شکل میں ہو. تو جب تک سچائی کا اعتراف نہیں ہوتا بات نہیں بنتی. اور سچائی کا یا حق کا اعتراف انسان کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ مثلاً اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدم خلیفہ ہوں گے اور آدم اب فرشتوں اور جنات کے مقابلے میں درجے میں اونچے ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ نے وہ مقام دیا تھا آدم کو، اور اللہ ہی نے حکم دیا دوسری طرف کو کہ اب اس کے آگے جھک جاؤ. شیطان نہیں جھکا، ابلیس نہیں جھکا. ایک طرف تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسری طرف اس نے کیا کیا؟ حقیقت کا اعتراف نہیں کیا، حق کو نہیں مانا، سچائی کو تسلیم نہیں کیا. سچائی کیا تھی یہاں؟ کس چیز کا نام سچائی تھا؟ کہ وہ اب بڑا ہے، آپ کو ماننا ہے کہ وہ بڑا ہے. مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہم جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا ماننا نہیں چاہتے، ہم خود بڑے رہنا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بڑا اور چھوٹا ہونے کا کچھ نہ کچھ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص علم میں آپ سے بڑا ہو اور عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر میں بڑا ہو اور کسی اور چیز میں چھوٹا ہو. تو کسی کا آپ کے مقابلے میں بڑا ہونا بھی آزمائش ہے اور کسی کا آپ کے مقابلے میں چھوٹا ہونا بھی، دونوں امتحان ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کس موقع پر کیا معاملہ کر رہے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ حق کا اعتراف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا نفسیات تھی پیچھے؟ اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے حق کا اعتراف کر لیا تو میری بڑائی ختم ہو جائے گی، پھر میں بڑا نہیں رہوں گا، پھر میں چھوٹا بن جاؤں گا، یہاں سے میری کمزوری ظاہر ہو جائے گی. لہذا اس نے اس کا علاج کیا ڈھونڈا؟ کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. اور یہ دھوکا تھا نا، بے وقوفی تھی. اسے یہ یاد نہ رہا کہ اللہ کے حکم کا انکار انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مختلف لوگوں کے حق دینے کو کہا ہے. مثلا مقروض جو ہے اس کے اوپر قرض دینے والے کا حق ہے نا کہ وہ اس کا پیسہ لوٹائے. لیکن مقروض اگر اپنی کسی طاقت یا اتھارٹی کی وجہ سے حق نہیں دیتا، ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا؟ ظلم ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ وہ نہیں جانتا کہ جس رب نے یہ حکم دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ حساب لے گا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، چیزوں کو اصلیت میں نہیں دیکھتا، اپنے مخصوص ذہنی سانچے کے مطابق دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کے پردے سے دیکھتا ہے، ویسا نہیں دیکھتا جیسا وہ ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائی گی نا، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو یہ جو حقیقی نظر ہے، یہ سچائی کی نظر ہے، اس کا پیدا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور بعض اوقات ہم کسی پیش آنے والی مشکل یا ایسی نفسیاتی کمپلیکس کا علاج خود کو دھوکہ دے کے کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی تعویلوں سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے ہم اس معاملے کو نبٹ لیں گے، جو کہ غیر حقیقی ہوتا ہے، جبکہ وہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا. مثلاً اگر آپ کو یہاں سے یہاں تک جانا ہے، مثلا ایک نقطے سے دوسرے تک پہنچنا ہے، تو آپ کو اپنے منہ کا رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا اور ادھر چلنا پڑے گا. اور اگر آپ ادھر چلنا شروع کر دیں اور خوش فہمی مبتلا ہو جائے کہ ایک دن تو میں وہاں پہنچ ہی جاؤں گا، اور چل آپ اس طرف کو رہے، جانا آپ کو سامنے اور چل آپ دائیں طرف رہے ہیں، تو کیا ہے؟ دھوکہ نہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ کو سامنے پہنچنا ہے تو آپ کا رخ بھی ادھر ہی ہونا ہوگا. تو یہ جو انسان کے اندر ایک ضرورت سے زائد خوش فہمیاں ہو جاتی ہیں نا، یہ تعویلیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہوتی ہیں. اور اصل ریزن وہی ہے، حق کو حق نہ ماننا، سچائی کو سچ نہ ماننا، حقیقت کا اعتراف نہ کرنا، اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا. اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیا تو پھر میری بڑائی ختم ہو جائے گی نا، کیوں مانوں؟ کیا چیز روکتی ہے کسی کو بڑا ماننے سے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک فیلڈ کے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو زیادہ کاٹتے ہیں. مثلا یعنی آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں جو مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے وہ
کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی. اور بہن بھائیوں سے بھی زیادہ جو کزنز میں آپس میں مقابلہ چلتا ہے وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں ہوتا. کیوں؟ یعنی جو آپ جیسے ہوتے ہیں آپ ان میں نمایاں اور اونچے نظر آنا چاہتے ہیں. لہذا غیبتیں بھی عام طور پر اور مذاق اڑانے کی کیفیتیں بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جن کو آپ لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیچے گراؤں تو میں پھر اونچا نظر آؤں. اس سے مشکل پیش آتی ہے. حالانکہ صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کو جو خوبی دی ہے نا اس کو مان لو, تسلیم کر لو, اس کے اندر یہ خوبی ہے. کیونکہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا, آپ حقیقت جھٹلا رہے ہو اور اس سے مزید مشکلات بڑھیں گی. اور بات یہ ہے کہ جب انسان, وہ جیسے حدیث میں بھی آتا نا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں صرف کہ جو اللہ کے آگے سجدہ کر دیتا ہے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے, یعنی اس کے مقابلے میں اللہ نے جس کو بڑا بنا دیا جس چیز میں, اس کو وہ تسلیم کر لیتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, اس کو مان جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس بندے کی قدر دوسروں کے دلوں میں آ جاتی ہے. مثلا کسی میں کوئی خوبی ہے, آپ اس کی خوبی کو سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اس میں یہ خوبی ہے. اچھا جب تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کا رویہ بدلتا ہے نا, پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا آپ کا یہ طرز عمل کیا کرے گا, دوسرے کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا. بنتی ہے نا جگہ. اب آپ نے صرف اتنا کیا, دوسرے کی بڑائی کو مان لیا اور اس کو اس کا مقام دیا, اس کو اپریشیٹ کیا, اس کو یہ بات خوش کر گئی, اچھی لگی. جواب میں اس نے آپ کی قدر کی, وہ آپ کی عزت شروع کر دے گا, تعلقات اچھے ہو جائیں گے نا. جب آپ نہیں مانتے کہ اس کے اندر یہ ہے, اس کو اللہ نے دیا ہے, تو دوسرے شخص کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کس بات کا, کہ یہ مجھے نگیٹ کر رہا ہے, یہ تسلیم نہیں کر رہا. وہ مسلسل ایک اریٹیشن کا شکار رہتا ہے, اور دوسرے کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص خود پسندی میں مبتلا ہے. اور جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کچھ دیواریں کھڑی کر لیتا ہے جسے دوسرے پار نہیں کر سکتے. لہذا پاس رہ کے بھی لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. مثلاً بعض اوقات آپ اتنی تکلیف اٹھا کے, اتنی دیر لگا کے ایک اچھی چیز بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اس موقع پر کوئی شکریہ ادا کرنے کو, کوئی اپریشیٹ کرنے کو سوچتا ہی نہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے, تو آپ کے دل میں ایک چھوٹا چھوٹا غم رہ جاتا ہے کہ محنت کی قدر نہیں کی کسی نے. ہوتا ہے نا, یعنی جب کسی کا مقام آپ نے پہچانا نہیں تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا اب کیا ہوگا کہ وہ دوسرے لوگ کھانا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کڑ رہے ہیں, وہ مزہ کر رہے ہیں اور آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں. اب اگر کسی کی تھکاوٹ کی, کسی کی محنت کی قدر ہی نہیں کی گئی تو پھر کہاں سے مقام بنے گا, کہاں سے دل میں جگہ آئے گی, نہیں آتی. اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر فاصلے بڑھانے لگ جاتی ہیں. بات یہ کہ انسان کی بھلائی اسی میں کہ انسان حقیقت پسند ہو جائے اور حقیقت کے مطابق خود کو ڈھال لے, اور اس کے برعکس مغرور حقیقت کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جائے, اور خلاف حقیقت جینا ہی دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. ان ابن عمر حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة رواہ البخاری کتاب احادیث الانبیاء. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا, اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا. پڑھیے.
ان ابن عمر، بے شک ابن عمر، حدثہ، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، بینما، اس اثنا میں یعنی اس دوران، رجل کہ ایک شخص، یجر کھینچ رہا تھا، جرہ یجر کھینچنا، ازارہ اپنا تیبند، من الخیلاء تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، خسف بہ دھنسا دیا گیا اس کو، یعنی زمین میں دھس گیا، فہوا پس وہ یتجلجل دھستا جائے گا، فی الارض زمین میں ہی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یعنی زمین اس کو اپنے اندر ہی سنک کرتی جائے گی۔ یہ دراصل ناموافقت ہے کائنات کی فطرت کی متکبر کے خلاف، کہ ایسے شخص کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق نہیں، کہ جو اللہ کے مقابلے میں خود کو یا بندوں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے، اور صرف سمجھے نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرنے لگے۔ کس طریقے پر؟ لباس کے ذریعے، چال کے ذریعے، کیونکہ یہاں لباس بھی ہے اور چال بھی ہے۔ یجر ازارہ من الخیلاء، یعنی کپڑا گھسیٹ گھسیٹ کے زمین پر چل رہا تھا۔ بعض اوقات شادیوں میں ایسے لباس پہنے جاتے ہیں کہ جو سائز سے کافی لمبے ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر ساتھ ساتھ دلہن کے گھسٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو باقاعدہ وہ ٹریل بنائی جاتی ہے کہ جو کئی فٹ پیچھے تک گھسٹ رہی ہوتی ہے، اور پھر چال میں بھی وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو ایسی چال اور ایسا لباس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ قارون کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته نفسه فخسف اللہ بہ الارض فهو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، رواہ مسلم، کتاب اللباس والزینہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اتراتا ہوا اپنے کپڑوں میں چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما اس دوران، رجل ایک شخص، یتبختر، تبختر کس کو کہتے؟ اترانے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یمشی چل رہا تھا، فی بردیہ اپنی دو چادروں میں، اپنے کپڑوں میں، بردہ کہتے ہیں نا چادر کو، پہلے لفظ سنا بردہ، قصیدہ بردہ سنا، تو بردئی بردین تھا اصل میں، دو چادریں، یعنی لباس مراد ہے، اوپر نیچے کی چادر۔ قد اعجبتہ نفسہ، تحقیق تعجب میں ڈالا تھا اس کو اس کے نفس نے، یعنی اپنے اوپر اس کو بہت تعجب ہوا، بہت خوش ہوا، خود پسندی میں مبتلا ہوا۔ کس بنا پر؟ اچھے لباس کی بنا پر۔ عام طور پر لوگ آئینہ دیکھ کر خاص انداز میں اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ فخسف اللہ بہ الارض، تو دھنسا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں، فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، تو وہ اسی میں دھنستا جائے گا قیامت کے دن تک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مظاہر سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لباس سے، ایسے زیور، ایسے میک اپ سے، جس سے مقصود صرف شان میں اضافہ کرنا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنا ہو۔ اور اس کی آپ نے دیکھا ہوگا حقیقت کیا ہے، بہت سے لوگ شادی کے موقع پر غیر ضروری اسراف کرتے ہیں، اور غیر ضروری اسراف میں کیا آتا ہے
ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بہت سے پیسے خرچ کر کے بہت مہنگا لباس خریدتے ہیں، مہنگا زیور لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر اینگل سے تصویریں بناتے، پھر ان تصویروں کو فریم کرا کے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، اور وہ اپنی پوجا کہیں ختم نہیں ہوتی، یا پھر وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں یا پھر البم میں سجا لیتے ہیں، پھر ہر آنے جانے والے کو اس کا دیدار کراتے رہتے ہیں. ساری زندگی کا محور و مقصد یہی ہوتا ہے. پھر بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ شادی کی تصویریں خوشی سے دکھاتے رہتے ہیں، ہم اتنے جوان ہوتے تھے اور ایسے خوبصورت تھے، اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ ایک خیالی جو شکل ہے وہی سب کچھ ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ جو اتنی ٹھاٹ اور اتنی آن بان سے ہوتی ہیں، اور پھر اتنا کچھ اس میں خرچ ہوتا ہے اور ایسے ایسے لباس بنائے جاتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا وہ شان، وہ لباس، وہ میک اپ، وہ زیور جو محض دھوس جمانے کی نیت سے کیا گیا وہ کسی کام آیا؟ وہ اچھے تعلقات کی بنیاد بنا؟ وہ کسی کے دل میں آپ کی جگہ بنا سکا؟ نہیں، کیونکہ انسان کی قدر و قیمت محض اس کے لباس اور شکل و صورت سے نہیں ہوتی جب تک اخلاق نہ ہو. تواضع سب سے خوبصورت لباس ہے جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے. آواز اور لہجے کے اندر کی عاجزی زیادہ دل کو موہ لیتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کڑک کے، چیخ کے، دھوس جما کے کسی سے بات کریں. لہجے کی مٹھاس زیادہ بہترین چیز ہے دل جیتنے کے لیے بنسبت چلاتی ہوئی آواز کے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ کے ہاں بھی سخت ناپسندیدہ اور بندوں کے ہاں بھی سخت ناپسندیدہ. تو بات یہ ہے کہ ایسی تمام حرکتیں جو انسان کو جھوٹے پندار میں مبتلا کریں کہ جو ہے نہیں وہ نظر آئے، یہ سب قیامت کے دن کھل جائے گا. بناوٹی باتیں، بناوٹی شکلیں، ہر چیز میں تصنع، وہ نظر آنے کی کوشش کرنا جو ہے نہیں، یہ اللہ کے ہاں انسان کو ذلیل و رسوا کر دینے والی چیزیں ہیں. اگر انسان ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی بھیڑ اکٹھے کر لے اپنے آس پاس، یا مال کے ڈھیر جمع کر لے، یا بہت شہرت اس کو حاصل ہو جائے، تو کبھی سوچے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز اللہ کے ہاں بچا سکے گی انسان کو؟ یعنی انسان ایسی گھٹیا حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کا ہر دل عزیز ہو جائے. لیکن پوری دنیا بھی آپ کا ڈنکا بجا دے اور اگر اللہ کے ہاں قدر نہیں، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی. ساری زمین سونے سے بھر جائے اور فدیے میں دینا چاہے تو کام نہیں آ سکتا. تو ہمیں حقیقت کی دنیا میں لوٹنا ہے، خود کو پہچاننا ہے کس لائق اور کس قابل اور کس قیمت کے ہیں ہم. جو ہم اصلی ہیں نا، کل قیامت کے دن صرف اتنی قیمت لگے گی، اوپر کے سارے لبادے اتر جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.